اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور یہ کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی جہنم سے ہٹا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاں تو کچھ کامیابی ہوگی، تمہاری عقل چھوٹی، تمہارا دماغ چھوٹا، تم کامیابیاں عارضی چیزوں کو سمجھتے ہو، میں رب یہ کہہ رہا ہوں جو جہنم سے بچ گیا یہ ہے کامیاب۔ اصل کامیابی یہی ہے اللہ محاسبہ نہ کرے۔ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے، اس کے 7 طبقے ہیں۔ ایک ہے جہنم، موحدین مسلمان گناہگار جائیں گے، کچھ وقت کے لیے رہیں گے، پھر انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ہے لظا، جہنم کا طبقہ ہے، یہاں یہود کو ٹھہرایا جائے گا، یہود جہنم میں جلے گا، یہود اسی کے اندر ہوگے۔ ایک ہے حطمہ، چورا چورا کر دینے والی، فرمایا عیسائی اس طبقے میں رکھے جائے گا۔ ایک ہے سعیر، یہ جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یہ اسی کے اندر ٹھہرائے جائے گا۔ اور ایک ہے سقر، جو صائبین ہیں، صائبین اس کے اندر اس طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایک ہے جہیم، مشرقین اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایک ہے حاویہ، منافقین ڈالے جائیں گے فی درک الاسفل، جہنم کا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہے۔ جنت کے لیے درجات کا لفظ بولتے ہیں، جہنم کے لیے درک کا لفظ بولتے ہیں۔ جنت میں نیچے سے اوپر کو درجات جا رہی ہیں، اور یہاں اوپر سے نیچے کو جا رہے ہیں۔ جو سب سے نچلی جہنم ہے اسی میں منافقین ہوں، اس لیے سعید ہے وہ آدمی جو اللہ کے دردناک عذاب سے بچ گیا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ یسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے انہیں پلایا جائے گا، زری کے کانٹے دیے جائیں گے، ایسے درخت جھاڑیاں کانٹے والی، کھانا مشکل، اس کو کھاؤ، ایلوے سے ہنزل کے پھل سے زیادہ کڑوی، مردار کی بدبو سے زیادہ بدبودار، اسے کھاؤ، اور آگ سے زیادہ گرم، یہ کھائیے زری، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ طعام ذا غصۃ وعذاب علیم، کھانا دیا جا رہا ہے وہ گلے میں اٹک گیا، کانٹے والا کھانا گلے میں اٹک گیا، اب وہ پانی کا مطالبہ کرے گا، اب پانی نے پلایا جائے گا کھولتا ہوا، سقو ماء حمیما، کھولتا ہے پانی، فقطع امعاءہم، آنتے ساری کٹ کے پخانے کے راستے سے نکلیں گی، دوبارہ نئی آتے، سقو ماء حمیما، انہیں پانی پلائیں گے، فرشتے آنکڑے ہوں گے، ان کے اندر لائیں گے گرم پانی، سقطت فروت وجہی، چہرے کی کھال اسی میں گر پڑے گی، بعض اوقات اس کی بھاپ سے اوپر کا ہونٹ اٹھے گا حتیٰ کہ درمیان سر میں پہنچ جائے گا، حتیٰ تبلغ وسط راس، نیچے کا ہونٹ لٹکے گا حتیٰ تبلغ سرۃ، ناف تک پہنچ گیا، کھولتا ہوا پانی۔ یہ بھی کیا ہے؟ غصاق، لو ان دلوا من غصاق
یحراق فی الدنیا لعنتنا اہل الدنیا، ایک ڈول جو پیپ کا جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اگر وہ ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے ساری کائنات میں بدبو پھیل جائے۔ اور ایک روایت میں ہے سارے جتنے پانی ہیں ان میں ڈالا جائے، سارے سمندر سارے دریا میں ایک ڈول، جو بھی پیے وہی مر جائے۔ یہ پانی پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، یہ ہے اس کے مشروبات۔ ایک جگہ ہے جو شرابی ہے بغیر توبہ کے مر گیا شراب پیتے ہوئے، تو اسے آخرت کے اندر کیا پلایا جائے گا؟ فرمایا آخرت میں جو کمینی عورتیں ہیں ان کے شرمگاہوں کی پیپ انہیں پلائی جائے۔ یہ لو، یہ پیو، یہ بدلہ ہے دنیا میں۔ تو مدمن خمر تھے، شراب کے عادی تھے، جو حرام کے مشروبات پیے، اسے تینۃ الخبال سے پلایا جائے گا۔ تینۃ الخبال کیا ہے؟ اسارت اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور پسینہ جو سارے جسم کا نکلا ہے، یہ انہیں پلاؤ۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے زور کی آواز سنیں گے، کیونکہ جہنم چیخ رہی ہے، اس کی آواز۔ اس نے اللہ سے شکایت کی، یاکل بعضی بعضا، اتنی آگ تیز ہے کہ باز کو کھا رہی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اچھل رہی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے غصے سے پھٹ پڑے گی۔ فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، لیکن ہم نے کہا ما انتم الا فی ضلال کبیر، تم گمراہ ہو، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کا استہزاء کیا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُنْقَلَبُوا فَقِهِينَ، یہ دین کے خلاف چلنے والے مسخرہ کرتے تھے اہل دین پر، اور اپنے قیامگاہوں میں بیٹھکوں میں بیٹھ کر یہ دین داروں پر تبصرہ کرتے تھے، ہنستے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو اب ان پر تم سدا ہنسو، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تلفا وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ بھڑکا مارے گی، چہرے سے کھال اتر کر ساری کی سارے پاؤں میں جا گرے گی، چہرہ بغیر کھال کے رہ جائے، اسے کالے کہتے ہیں، یہ بھونڈی شکلیں ہوں۔ اوقدت الف سنہ حتی احمرت، 1000 سال جلایا سرخ ہوئی، پھر 1000 سال جلایا حتی بیضت، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا حتی اسودت، فرمایا اب سیاہ ہے، کالی ترین ہے وہ آگ، اس آگ کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، دونوں آگوں میں تمہیں جلائیں گے، خالص آگ اور دھواں ملی آگ کے اندر، دونوں میں تمہیں جلایا جائے گا۔ یوخذ بالنواسی والاقدام، تمہارے سر کے بالوں سے پکڑ کر پاؤں کے ساتھ فرشتے بال باندھ دیں گے، اور پھر تمہیں پھینک دیں گے دور ہزاروں میلوں تک۔ سرادیق ہوں گی، سرادیق، جہنم کے باہر دیواریں، ایک روایت میں 4 اور ایک میں 7۔ وہ دیواریں کس چیز کی ہیں؟ مٹی کی، لوہے کی نہیں، دیواریں آگ کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دیوار کی موٹائی 40 سال، 40 خریفہ، 40 سال تیز سوار دوڑے، ایک دیوار کی موٹائی ہے آگ کی،
وہ کھولتی ہوئی آگ جس کی دیواریں ایسی ہیں کیونکہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور ملائکہ انہیں پکڑ کے آگے ڈالے گا. ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرج منها فإنا ظالمون. اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نے بڑی زیادتیاں کی اور بھٹکے رہے. اکسؤ فیہا ولا تکلمون، دور دور اور کتے دفع ہو جاؤ، ہم تم سے بات نہیں کرتے. یہ اللہ کا آخری کلام ہوگا جہنمیوں سے، پھر جہنمیوں سے بات نہیں کریں. کہ جہنم کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. وہاں پر غیر متناہی زمانے رہنے ہیں، نہ کبھی کوئی ٹھنڈک کی چیز پیو گے اور تمہاری خوراک کھولتا ہے پانی اور پیپے ہوں گے. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا بیٹا جل رہا ہے جلتا رہے، بیوی جل رہی ہے جلتی رہے، خاندان جل رہا ہے جلتا رہے، مجھے کسی طرح پناہ ملے. کلا انہا لظا، تیرے لیے شعلہ زن آگ ہے، نزعۃ للشوا، تیرے چمڑے کو ادھاڑ کر رکھ دے گی. تدعو من ادبر و تولا، خود آوازیں دیں گی کہ ادھر آجا ادھر آجا. دنیا میں حق سے منہ موڑ کر چلتا تھا، آگ سے آوازیں آ رہی ہیں. لباس پہنایا جا رہا ہے، ثیاب قطعت من نار، آگ کے کپڑے ہیں. سرابیلہم من قطران، ان کو گندھک کے تارکول کے کرتے پہنائے جائیں گے اور پھر اس کے اوپر آگ کا کرتا ہوگا، آگ بھڑکتی رہے گی. یہ لباس ہے تمہارا. میرے بھائیوں، اس زندگی سے بچنا، اس لیے کہا ایمان والے آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. پیاسے لائے جائیں گے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا جثیہ، گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، پیاسے ہوں گے اور پھر پانی مانگیں گے، کھولتے پانی ملیں گے. کھانے کو زقوم مل جائے گی. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسے ہوگا جیسے شیطان کا پھن ہے. اس کا ایک قطرہ فرمایا دنیا میں گرا دے لفسدت علی اہل الارض معائشہم، ساری کائنات کی روزیاں سب کڑوی ہو جائیں. یہ اٹل حقائق ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی ہیں، سچے نبی کی احادیث ہیں. یہ حقائق ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں. اس لیے روتے تھے انبیاء علیہ السلام اور حضرات صحابہ اور اولیاء، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. یہ تھوڑی تکلیفیں ہیں، اصل تکلیف وہاں ہے. تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. حدیث میں قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگو، موت کی شدت سے بھی پناہ مانگو اور آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگو. اللہ کے نبی گئے بازار میں، کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اتنے زور سے کہا، راوی یہ کہہ رہا ہے بازار میں آواز جا رہی تھی اللہ کے نبی کی، کہتے کہتے آپ کے اوپر کی چادر گر کے آپ کے پاؤں میں آ پڑی. مجمع پہ رونے کی آواز تھی. میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، کل کو نہ کہنا انا نذیر العریان، میں صاف کھلا تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے ہٹا رہا ہوں. یہ حقائق ہیں، اٹل چیزیں ہیں، قطعی ہیں، لا شک ہے ان میں شک نہ کرنا. اے میری امت کسی دھوکے میں نہ رہ جانا.
دنیا دنی میں اور کافروں کی خواہشات جو انہوں نے پھیلا رکھی ہے، ان میں پھنس کے اس مقام کو، آخرت کو کہیں بھول نہ جانا۔ تو یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، انہا ساعت مستقرم و مقاما، جہنم مقام، ساعت مستقر، مستقر کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ جہاں مستقل قیام ہے، اور مقام کہتے ہیں عارضی قیام، گناہگار مسلمان جائیں گے ان کا عارضی قیام ہوگا، یہ عذاب کے لیے نہیں جائیں گے، تعذیب کے لیے نہیں جائیں گے، تطہیر کے لیے جائیں گے۔ ان کی گندگی جب صاف ہو جائے گی انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم مقام بنا، اور کافر کے لیے مستقر بنا، سدا کے لیے ہے، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، 1 ملین اور بلین نہیں ہے، ابداً ابدا خالدین فیہا۔ فرمائے ذہن سے نکال دو، اس کا انقطاع ہے، کوئی انقطاع نہیں۔ ایسے دردناک عذاب سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مالک کے سامنے رو، عارضی چیزوں کے لیے روتے ہو اور صدا کے عذاب سے نہیں روتے۔ وہ ہے دردناک عذاب، وہاں ہے بیماریاں، وہاں ہے دردناک سانپ، اور جس کا ڈنگ، ایک ڈنگ 40 سال تک، اور وہاں کے سانپ اور بچھو جو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ اور خچر کے برابر ہیں، اور ایک دفعہ لحظہ لحظہ ایک دفعہ ڈنگ مارے گا 40 سال تک اس کی چیخیں نکلیں گی۔ اللہ پاک اس زندگی سے جو جہنم کی ہے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔